جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو اگر آگ کا گولا تھا, یہ کسی چیز پہ آگ لگی ہوئی تھی سر, وہ آگ نیچے آ کے جلے نا بھائی, وہ تو نیچے خوش پتے پر جلے, وہ تو پوری جگہ جل جائے یار. ایک جلتا وہ ایک سیکنڈ میں بڑھ ہو جاتے. اب بتائیے کیا تھا کہ ایک آگ کا گولا, آگ کی چنگاری, کسی چیز پر آگ لگی ہوئی, وہ آپ ایسے تھرو کرتے ہیں نیچے آتا ہے. اب وہ روشنی ہے اوپر آسمان میں سینٹر تک ہے, لیکن جیسے ہی وہ زمین پہ پڑتا ہے تو وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ تو پوری جگہ ہی خشک پتے جیسے آپ کہہ رہے ہو, اور یہ ایسا ایک بار نہیں ہوا, یہ ایک آیا نا, دو بھی آئے, تین بھی آئے, کئی بھی آئے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, ہائٹ دیکھیے آپ نے, بہت زبردست ہائٹ. یہ درخت نہیں ہے تو بھائی یہ دیکھا, وہ دیکھا, دیکھا. یہ آپ نے ہائٹ نوٹ کی, یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیے آپ کدھر ہے, دور ہے کافی, اور یہ بھی اوپر تک نظر آ رہا ہے. یہ ہائٹ یہاں آ کے ہوا میں غائب. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, میں آپ سے کیا کہا, چیزیں شروع ہو گئی تھی. یہ لوگ وہ درخت دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ بھی سچا تھا, آپ لوگ شوٹ کر رہے ہو, ریکارڈنگ کرنے اسی مقصد سے تو آپ کو ریکارڈ کیا, ورنہ اگر یہ جگہ بندہ موجود ہو تو وہم سمجھے. مائکرو سیکنڈس ہو رہے نا, ایک سیکنڈ ڈیڑھ سیکنڈ کے اندر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. وہ کچھ ہو رہا تھا جس کو دیکھ کر انسان کے اندر ایک کیوریوسٹی بڑھتی ہے, ایک اس کے اندر تجسس بڑھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں یہ کیا ہے. اچھا, قریب جاؤں. یہ جو علاقہ جو آگے جو آپ آگے دکھایا تھا, جب میں ویڈیو کے شارٹس اٹھا رہا تھا یار, وہ تو مجھے غیر آباد نہیں لگا. وہ تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ اتنا مطلب فریمز میں جو ہم نے شروع میں ویڈیو میں ایڈجسٹ کیے ہیں, مجھے ایسا لگا کہ کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا حالانکہ ایمٹی فریم تھے, ایسا پتہ نہیں ہے, حالانکہ پکچرز دیکھ کے مجھے نہیں آتی. شروع میں لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں بھی محفل ہو رہی ہے, کوئی ساؤنڈ جیسے کوئی اسپیکر میں آواز آتی ہے. سر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایسے اسپیکر سے نکلی کہ ہمیں لگ پتا گیا, مطلب سینکڑوں کی تعداد میں کوئی مجمع ہو, صحیح, بہت سارا اجتماع ہو رہا ہو, جیسے کوئی بہت زیادہ آبادی محسوس ہوئی. حالانکہ اطراف میں جو گھر تھے یہ تو خالی تھے, اور تمام گھروں کے باہر لکھا ہوا تھا برائے فروخت, برائے فروخت, کرائے پہ بغیر, کوئی آباد نہیں تھا. اور ہم پتہ کس طرف سے گئے تھے, یہ ملیر ندی کا جو رستہ ہے, ملیر ندی بڑی مشہور سر, جہاں یہ خشک ہے نا, اس ندی میں سے گئے تھے ہم. یہ تو رستہ ہے جیسے کماری پہ گئے تھے. صحیح, کوئی جائے تو جائے کیسے, ہاں مشکل راستے ہیں نا. اور پھر وہاں پہ لکھا برائے فروخت, برائے فروخت, تمام. یہ دیکھیں ایسے حالات میں رہے گا کیسے. اور دیکھیے ادھر جا رہے ہیں, یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. نہیں جانا ہمارے کو, ہاں یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, ہم کو نہیں جانا, نہیں جانا ہمارے کو. اب مجھے بار بار سہیل بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وہاں نہیں جانا, اس جگہ نہیں جانا. آپ نے ایک دیکھا, دو دیکھے, میں نے آپ کو تین بھی دکھائے. یہ جیسے جگنو کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جی وہ ایسے پیلی روشنی اس کی نا, ایک اس کی نا ایک کلاک وائز جلتی بجھتی ہے, جلتی ہے بجھتی ہے, ٹھیک ہے, پیلی رنگ کی ہوتی ہے, وہ پیلی گرینش ٹائپ کی ہوتی ہے. اور لال مطلب ہوا میں اپنے آپ کو ایک دو جھلک دکھائی اور غائب. مختلف سائز کے, کوئی چھوٹے کوئی بڑے, اور ایسے جیسے وہاں پر نا 3 پلر تھے اس جگہ پر, میں آپ کو دکھاتا ہوں. 3 پلر, ایسا لگ رہا تھا مجھے جیسے ان تینوں پلر پہ نا یہاں سے وہاں جمپ کر رہا ہے, کوئی کود رہا ہے, اور وہ لال لال جو چیزیں ہیں نا وہ ادھر سے ادھر انہی کے اوپر کھیل کود رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں. میں دکھاتا ہوں یہ میں پلر دکھایا, اس میں نظر میں آگے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, ایک پلر یہ رہا نا, ایک اس کے پیچھے ہے, ایک ادھر ہے. یہ 3 پلر تھے یہاں پر. اچھا, خالی پلر, اس کے اوپر کچھ تھا نہیں. آگے یہ دیکھیں, یہاں تک آئے اور پلروں کے اوپر ہی آگے غائب ہو گئے. یہ دیکھیں, اور زمین پر پڑتے ہی مطلب یہ آگ پھیلتی کیوں نہیں ہے, بڑھتی کیوں نہیں, غائب کیسے ہو جاتی ہے. تھے نہیں یار,
یہ پلر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. ہم وہاں تھے نہیں یار, تھے نہیں ہم. صحیح, اب دکھ رہے ہیں واضح. جی شکر تو یہ ادا کرو وہاں تھے. اب سہیل بھائی شکر بھی ادا کر رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں کہ یار یہ شکر ہے کہ ہم وہاں نہیں ہیں, ہمارے اوپر نہیں پڑے, ہمیں نہیں دے رہے. اور اسی وقت پھر وہ دھڑم دھڑم توڑ پھوڑ آوازیں. رہنے نہیں آئے. یہاں نا میں آپ کو سناتا ہوں, ایک آواز آئی تھی تنزیہ ہنسی کی. رہنے نہیں آئے. آئی نا, صحیح. رہنے نہیں آئے, وہ مذاق سمجھ. اب ریپیٹ کیے گیا جی اس پر یہ حالت ہوتی ہے انسان کی نا, سن کے نا کہ انسان کہتا ہے کہ یار جب اپنے کانوں سے سن لیتا ہے نا تنزیہ ہنسی اور بڑی ڈرا دینے والی ہنسی, تو سہیل بھائی کی زبان سے نکلا کہ لوگ مذاق سمجھ رہے, یہ مذاق سمجھ رہے کہ ہم کہاں ہیں, کیا ہے, یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. کہتے ہیں نا بس سب چھوڑ دیتے. جیسے نورانی پہ میرا کیمرہ نیچے آیا تھا نا, ایک دم ہی آپ بالکل ہی کہتے ہیں نا معاف ہو گئے تھے, بس سختانی طاری ہو جاتا. وہ ہو گیا تھا کہ تو شکر ہے سمجھ بھائی اشفاق بھائی نے کھینچ لیا تھا پیچھے سے. یہ تو گئے تھے یار, 10-15 فٹ کے فاصلے پہ شیر نکل رہے ہیں غاروں سے, اور آپ کو نکلنے میں 5-10 منٹ لگ جانے ہیں. وہ تو بھائی ڈنڈا بھی نہیں آپ کے ہاتھ میں. وہ جگہ تو ایسی تھی, وہاں تو ڈائریکٹ بندہ فلائی کر کے نکلا. ہاں غلطی ہوئی, مجھے لائیو ریکارڈنگ کرنی چاہیے تھی وہاں پہ. خدا نہ خاصا کچھ ہو بھی جاتا دنیا دیکھ تو لیتی. اب وہ تو میرے پاس ریکارڈنگ تھی, تو یہ تھا کہ جب ریکارڈنگ ہوئی نا میں سکتے بالکل طاری ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ. یہ سن لیں جی آپ, چیزیں ابھی بڑھنا اور شروع ہوں گی. یہ تو شکر ہے کہ آس پاس مشورہ ہو جاتا ہے, کرم ہے, دعائیں ہیں, تو ہم کراس نہیں کرتے اپنے لمٹ کو. یہ آواز انسان نہیں نکالتا, ملنے دے خود سے. یاد میں نے بہت بار اس آواز کو سنا, بہت بار اس آواز کو سنا. اللہ معاف کرے میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا, لیکن مجھے پتہ کیا محسوس ہوا. کتے نہیں بھونکتے, جیسے کتے بھونکتے ہیں, سمجھ ککھ نہیں آیا بولا کیا ہے, لیکن لگا ایسے جیسے کوئی بہت بڑا کتا جسے بڑے غصے سے بھونکتا ہے نا کسی, وہ آواز. اور غور سے سنیے گا. ملنے دے خود سے. چل 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 میں تو کچھ اس طرح, لیکن نہیں کیا چیز ہے. ملنے دے خود سے. استغفر اللہ. ملنے دے خود سے. استغفر. لگ نہیں رہا کہ کوئی بارکنگ ہو رہی ہے. نہیں, میں فینومینا کو نہیں سمجھ پا رہا, میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی. اب جیسے سہیل مجھے بھائی کچھ بھی نہیں آ رہا. اب جیسے سہیل بھائی اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان یہ آواز انسان نہیں نکالتا. ملنے دے خود سے. استغفر اللہ. انہوں نے سنی نا. ابھی آپ دیکھو نا, اگر جو آپ نے تنزیہ ہنسی تو کتنی مائنر ہے نا. اگر آپ یہ نوٹیفائی نہ کرو تو ہم تو نہیں دیکھ سکے نا اس چیز کو نا. مطلب کتنی مائنس ڈیسیبل پر ہے, اور یہ آواز تو بالکل فینومینا ہی الگ ہے. میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آیا اس میں نا, کہ میں مطلب فرسٹ ٹائم سنی ایسی خطرناک آواز نا. مجھے بہت بار سننے کے بعد یہ محسوس ہوا, جو چیز میچ ہو رہی تھی نا کسی سے, تو وہ میں کسی کو جانور نہیں کہہ رہا, لیکن جو ملتی جلتی آواز کا ساؤنڈ تھا نا, وہ جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو. تو ان کی جو شکال جو ان کی جسامت تو یہی ہے نا, جو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے یہ بتانا اصل حیبت تو ان کی ملٹیپل جانوروں سے ملی جلی ہوئی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان کے جانور بھی ہوں, لیکن یہ آواز جو ہے نا مجھے کسی انسان کی نہیں لگی. نہ کوئی جملہ سمجھ آیا, نہ کسی زبان کا بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا تھا. مجھے کچھ ایسا لگا تھا کہ ایک فیکٹری میں آپ گئے تھے تو وہاں کوئی بندہ چیخا تھا, تو لیکن وہ تو بنگالی آواز تھی, لیکن یہ تو وہ بھی میں ٹیسٹ نہیں کر پا رہا. کتے ہی بھونکے ہیں. چل کے دیکھیں خاموشی سے. اللہ سن رہی ہے یہ تو ان کو. یہ یعنی ایک دو جگہ ایسا ہوا ہے کہ نا پورا عجیب طریقے سے جانور روئے ہیں. میں سناتا ہوں آپ کو. یہاں پتہ کیا ہوا ہے, اصل میں ہم موجود تھے وہاں, تو جیسے میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں اس کمرے میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہم جو بھی بات کرتے ہیں ان سے پڑوس میں کوئی جنات, ٹھیک, ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا ان کا جواب آتا ہے. اب میں کیا کر رہا ہوں, آپ سے نا آہستہ آواز میں بات کر رہا ہوں, پلان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. پتہ کیا کرتا ہوں,
خاموشی سے چلتے ہیں. یہ آواز تاکہ آپ تک جائے, اس کمرے کے باہر نہ جائے. شہباز بھائی ان آوازوں پہ جواب آئے مجھے. میں جو سوچ رہا تھا کہ اب میں یہ کہتا ہوں, اب میں یہ کرتا ہوں, وہاں سے نہیں, جیسے وہ میرے یہاں موجود ہوں. صحیح. دل رب جانتے ہیں. صحیح. دل لیکن بس بس سے ڈالتے ہیں سجاد. لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنات آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے یہاں ہو. ہاں دماغ کو جو بڑھتا ہے. صرف دل میں نہیں ہوتی بات, آپ کے دماغ میں بھی ہوتی ہے. کام دو طرح سے کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, دماغ سے. سوچ خیال ادھر آتا ہے, اور دل جو ہے وہ رب کا معاملہ, وہ نیت والی بات ہے, دل والی بات نہیں ہے. رب نیت دیکھتے, نیت جانتے ہیں, لیکن یہ نیت نہیں پہچانتے, لیکن دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. شیطانی وسوسے کے بارے میں کہا کہ بچے. میں کئی آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں واقعات ہوئے ہیں, پہلے تاریخ میں بھی ہوئے ہیں, آج بھی ہوتے ہیں, کہ کسی پر اثر ہو یا موکلات جنات وہ بات بھی بتا دیتے ہیں جو ایک راز ہوتا ہے, جو صرف بندہ جانتا ہے. اب اس کو مائنڈ ریڈنگ کہہ لیں آپ, یا اس کو آپ مائنڈ سائنسز میں سے کہتے ہیں کہ جی اور بھی کیا نام دیجیے, ریکی کہہ لیں کوئی. تو یہ پریکٹسز ہیں. اکثر یار ہم انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں. تو ہمارے نفس بات کرتے ہیں نا آپس میں, اس کو بتا دیتے ہیں نا. آنکھیں دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں, کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تو یہ چاہ رہا ہے نا, یہ چاہیے نا, یہ بھوک پتہ چل جاتا ہے, چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. یہ تو پھر غیر بری مخلوق, ان کے پاس اس چیزوں میں اسپیشلٹی ہے نا. مجھے لوگوں نے ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے, ان کو بلٹڈ ہے. مجھے وہاں بھی سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو سن لیتے ہیں نا, یہ ادھر بھی ہیں آس پاس میں. میرے جان کہ وہ اس باؤنڈری کے ادھر ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس باؤنڈری کے اندر جو جائے گا نا وہ نقصان اٹھائے گا, لیکن ان کی موجودگی ادھر بھی تھی اور اطراف کے علاقے میں بھی تھی, باہر بھی تھی. آواز جیسی جنریٹ ہو رہی ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی عمر رسیدہ ہے. آپ یاد ہے آپ وہاں گئے تھے, کیا کہتے ہیں, کوڑ کے مریض, ان میں سے بھی کچھ ایسی کھنک کھنک کی آواز نکلی تھی عجیب سی نا, اینڈ میں جو انہوں نے بولا تھا. ابھی اتنا ریپیٹ ہونے کے بعد سننے میں آواز آ رہی ہے. یہاں پاؤں رکھا ہے. اب جی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کوشش نہیں کی تھی, کئی اٹیمپٹ کیے تھے اس باؤنڈری کو نا پاؤں رکھنے کی, اس پر کراس کرنے کی, فوراً جانے کی نہیں, صرف کوشش کئی بار کی تھی. یہ پہلی کوشش تھی جس پر یہ دیکھیں یہ مجھے پگڈنڈی جو ہے نا باؤنڈری لگتی تھی, یہ جو درختوں کی بیچ میں کون پگڈنڈی بناتا ہے یار, اس کا راستہ ہی بند کیا ہوا تھا. یہ تو مطلب وہی بند کیا ہوا تھا, ورنہ تو یہ تو سائڈوں میں ہوتے اتنے بڑے گراؤنڈ میں تو کھول. ہاں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بوڑھا, کوئی بچے, اگر کوئی آنا چاہے کیسے آئے گا؟ جہاں سے میں جا رہا تھا یہاں سے جائیں گے, یہ کوئی راستہ ہے؟ اتنا کم راستہ تو نہیں رکھا, راستہ بند کر دیا تھا اس جگہ کا کہ نہیں جائے کوئی. اس کی باؤنڈری ویسے ہی بنا دی گئی تھی, ورنہ راستہ تو ہے ہی نہیں نا, اس کو راستہ تو نہیں کہیں گے آپ. چیک کریں کہ جیسے ہم مطلب جیسے وہ بالکل سامنے دیکھ رہے ہوں. یہ پہلا ٹائم آپ نے دیکھا, دوسرا دیکھیں. یار میں تو اس وقت نا, یہ تو میں تو ہیڈ فون لگایا ہوا تھا, میں اچھل گیا تھا, مجھے لگا کہ میرے سر پہ گرا. شاخ کا تنا تھا, یہاں سے لے کے آپ سمجھ لیں 8-10 فٹ کا لکڑی کا تنا, اور وہ سیدھا ہی آ کے ان کے سر پہ لگا. اس وقت تو ماشاء اللہ گرم تھا معاملہ. تو اب کیسی طبیعت ہے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے سیریس, ایک ہوتا ہے سیویئر. یہ تو بہت خطرناک انجری تھی. کرم یہ ہوا کہ شاید کہتا نا کہ یوں نہیں آیا, یوں آیا, جسے کہتا نا کہ ٹچ ہو کے سائڈ سے جیسے گولی چھو کے گزر جاتی ہے, اوپر سر کی فورس نہیں آئی, ساری یوں آئی نا, لگ کے سلپ ہو گیا. ویٹ جو تھا اس کا سلپ ہو گیا, حالانکہ بیچ میں تھے. یہ وجہ شاید سب سے بڑی لائٹ ان کے پاس تھی, سب سے بڑی روشنی ان کے پاس تھی. میرے پاس چھوٹی ٹارچ تھی, کامران بھائی کے موبائل کی چھوٹی ٹارچ تھی, جو سب سے بڑی ہیوی لائٹ تھی وہ ان کے پاس تھی سینٹر میں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہاں سب سے پہلے والے پہ ہونا چاہیے حملہ, سب سے پیچھے والے پہ ہونا چاہیے, لیکن جو اکثر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے وجہ یہ لگتی ہے کہ جو جنات کی پرابلم ہوتی ہے نا وہ روشنی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور روشنی جہاں سے نکل رہی ہوتی ہے سورس وہ یہ ہوتا ہے. سینٹر میں ہوتے ہوئے یار ان کے اوپر کیوں, مجھ پر آئے, میں سب سے آگے ہوں,
کامران میں پیچھے اندھیرے میں ہے. وہ ایک ایک کر کے انہوں نے چن لیا تھا کہ آپ پہلے اس کو گرائیں پھر اس کو بھگائیں یا اس کو اٹیک کریں. اٹیک تو سب پہ ہی ہوا تھا. تو یہ کرم ہوا جی کہ ہم بیٹھے سانس لیا ہم نے, لیکن ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ یار ہرے بھرے درخت میں یہ خشک تنا اتنی موٹی شاخ اوپر سے کیسے گر رہی تھی نہیں. وہی اوپر لا کے پھینک دیے کسی نے. جب یہ آگ کے گولے ہو رہے ہیں آپ کو کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ کیا ہو رہا ہے ارد گرد ہوا میں. شہباز بھائی یہ آواز جو تھی نا اس کو سنائیے گا دوبارہ, اس نے ڈرا دیا تھا مجھے. لٹرلی میں یہاں الرٹ ہو گیا تھا, ٹرپل الرٹ ہو گیا تھا, ڈبل پہ نہیں ٹرپل الرٹ ہو گیا تھا کہ اب جو ہے نا وہ جاگ گئے ہیں سب. اس حملے کے بعد میں دوبارہ جا رہا ہوں شاخ کو دیکھنے کے لیے. یہ وہی ہو گیا جو آپ کہہ رہے تھے نا, کتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, کتے کی اس میں بات کر رہے ہیں. رونا بھی نہیں کہیں گے اس کو, کتوں کا ایک اعلان ٹائپ نہیں ہوتا جیسے اکثر لومڑیاں کرتی ہیں, بھیڑیے کرتے ہیں, اپنا علاقہ بتاتے ہیں. ہاں جیسے اکثر بھیڑیے نہیں کرتے, ایک دوسرے کو بلاتے ہیں جیسے. یہاں نا وہ اب ماحول بن گیا تھا, جیسے جمع ہو رہے تھے سارے لوگ. چیلنج دینا نہیں ہوتا, یہاں میں ڈر گیا تھا لٹرلی, میں ٹرپل الرٹ ہو گیا تھا کہ اب جو ہے بلاتے نہیں کہ لوگ بلا رہے تھے یار, یہ کہہ رہے سب شادی لوگ. مطلب نارمل کتے کی آواز نہیں لگی مجھے, وارننگ کہہ لیں دھمکی کہہ لیں وہ محسوس ہوئی. اب یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھا. لیکن سچا کتا ہوتا تو ارد گرد علاقے میں تو بھونکتا تو بلیاں ہیں نہیں بھونکتا تو کچھ نہ کچھ تو, مطلب 3-4 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں کتے کی آواز نہیں اندر سے آ رہی تھی, ان کی کمروں میں سے آ رہی تھی آوازیں. نہیں یہ کتے کا جیسا الارم ہوتا ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ بھونکتا ہے کسی چیز کو, خوشبو کو دیکھ کے نا وہ ایک بھو کرتا ہے نا, وہ تو پوری 4 گھنٹے کی اس میں ہے ہی نہیں. مطلب اسی ٹائم کیسے بولا وہ اور اس آواز میں. سر یہ دوسرا ٹائم تھا. اس کے بعد تیسرا ٹائم ہوتا ہے سہیل بھائی کا کیمرہ, DSLR کیمرہ کینن نیچے زمین پہ, یہ دیکھتے ہیں کامران بھائی کو. اب ہوتا کیا بھگدڑ میں نا, یہ کامران بھائی کو چیختے ہیں کہ کامران تیرے پیچھے, وہ بیچارہ سیدھا ہی آگے بھاگ آتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ ہے, وہ آگے بھاگ آتا ہے, یہ یہاں سے بھاگتے ہیں, دونوں کی ٹکر ہوتی ہے. اور ہمارے کیمرے کی نا لائٹ کے اوپر وہ کور ہے نا کم زیادہ کرنے کے لائٹ کو, وہ کھلے ہوتے ہیں لوہے کے, خطرناک ہوتے ہیں سر. وہ بیچارے کو لگے وہ لائٹ یہاں گھسی ہے, وہ لائٹ فکس تھی کیمرے کے اوپر, لائٹ سہیل بھائی کے ہاتھ میں, کیمرہ نیچے, اور کامران بھائی کا یہ ہاتھ اور یہ جو ہے نا پسلی پہ ان کو نا بڑے زور سے. کیمرے کو نقصان تو نہیں ہوا سر, کیمرہ آن ہے, نیچے دیکھا وہ فوکس ہو گیا تھا لیکن آن ہی تھا, اس کو اٹھایا ریسٹارٹ کی چل. لیکن وہ تو شاک پروف نہیں ہے آپ کا کیمرہ تو. سر میں کہہ رہا ہوں ویدر شیلڈ تو ہے میرے خیال سے, شاک پروف نہیں ہے. اب بتائیں کہ کرم ہے, یہ تو انتہائی کرم ہے. یہ تو نہیں ہوتا نا, اتنی باریک چیزیں اس میں ہوتی ہیں, وہ تو ہلکے سے وہ تو مثلا ٹوٹ جاتا اندر ہی میں, ڈسلوکیٹ ہو جاتا سارا. اب تو پھر جو نئے آ رہے ہیں اس میں تو شاید چیزیں بہتر کی ہیں انہوں نے, اس میں تو اتنی پراپر کہ اگر گر جائے تو وہ گیا پھر. ایکسٹرا کیس ہوتا ہے جو شاک پروف ہوتا ہے. اب جی تیسرے اٹیمپٹ میں کامران بھائی زخمی ہوئے باقاعدہ, کیمرہ بچا ہے, مطلب DSLR کیمرہ گر گیا ہاتھ سے. یار حالتیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ بجائے وہ پیچھے دیکھے الرٹ ہو, وہ ادھر بھاگا ہے بیچارہ, یہ ادھر بھاگا ہے, ٹکر ہو گئی. لیکن سولوا سے کبھی گرا نہیں تھی, نہیں گرا, کنڈیشنز میں کبھی نہیں گرا, آج تک نہیں گرا. اتنے عرصے سے کام کرے. کامران بھائی نے ماشاءاللہ پھینکے ہیں 2-3 بار. چلو یہ تو بنتا ہے, وہ تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھینکیں, اس کو انڈر واٹر کریں. نہیں ایسا نہیں کہتے. نہیں وہ آئے رہن دے تو مہربانی ہے. جی یہ تیسرا ٹائم جو ہوا وہ باقاعدہ ٹکر ہوئی, یار کرم رہا, سب ٹھیک ہے خیریت سے. لیکن میں آپ سچویشن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا ماحول تھا وہاں کا. ٹکرا رہے تھے ہم آپس میں, لوہے کی کناریاں لگی ہیں ایک دوسرے کو, یار بڑی زور سے لگی. بتائیں چیک کیا آپ نے سر, یہ پیر کے نیچے سے ابھری ہے یار, یہ وہی باؤنڈری ہے
اب یہ چوتھا پانچواں اٹیمپٹ ہے میرے خیال سے جانے کا. میں جا رہا ہوں, یہ لوگ چیخے ہیں اور میں نے دیکھا ہے تو میرے اسی پاؤں کے نیچے یہی جوتا ہے جناب. یار اس پہ تو کوئی نشان نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی نشان نہیں ہے, کوئی آپ کو کوئی نشان نہیں ہے. کچھ آ رہا ہے کوئی نشان نہیں ہے ذرا سا بھی سر, وہاں بھی نہیں تھا. یہ آگ آپ کے سامنے, یہ آگ ہے نا یار, یہ ربڑ ہے. پیر کے ربڑ میں تو ایک سیکنڈ میں چپک جاتی ہے اور ہو جاتی ہے, آپس میں مکس ہو جاتی ہے. یہ ربڑ ہے, وہ پلاسٹک ہارڈ سول بھی نہیں ہے. ہاں, اور یہ دیکھ لیں سر, یہی پیر ہے, پاؤں دیکھ لیا آپ نے وہیں پہ جنہیں دکھایا آپ کو جو پاؤں تھا. سر ایک ہلکی سی چھلک ہوتی ہے نا آگ کی, ہلکا سا نشان نہیں. یہ دیکھیں آگ کے اوپر پیر ہے, ربڑ کا سول ہے, آس پاس کتنے یہ جھاڑ دیکھ رہے ہیں, خشک پتے, چنگاری چاہیے ہوتی ہے, لگی غائب. جیسے وہ پیچھے آپ کے گولے لگ رہے تھے غائب ہو رہے تھے. زمین سے کیسے ابھری یہ پیر کے نیچے سے؟ دیکھو کیونکہ پیر کے سول کے نیچے ہے, کیونکہ لائٹ اوپر آ رہی ہے اس کی نا, آگ اوپر نہیں ہے. ایلومینیٹ جو ہو رہا ہے نا اوپر کا براؤن کلر کا سول ہو رہا ہے, اور پیر تمہارے نیچے سے آگ کیسے ابھری ہے؟ مطلب یہ تو اگر تم نہیں دھیان رکھتے تو پورے جسم میں پوچھتی. سر یہ اب کپڑا لگتا, مطلب اوپر چڑھتی, کچھ ہوتا, تو انہوں نے دیکھا, فوراً اٹھایا میں نے, اور جس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں, اور فوراً ہی جو ہے نا اگلے لمحے بھائی آپ نے پیچھا کیا. اگر آپ کرو گے ہاں تھوڑا سا آئی اس طرح سے, آپ دیکھو نا آپ جوتے وہ تو وہیں رہنے دیجیے, پیچھے آئیے دوسری فریم میں آپ کے سول کے ساتھ پیچھے آئیے یار. یہ مطلب شکر اللہ کا ریکارڈ ہو گیا. اس کے بعد نا ہم نے اس طرف سے نہیں گئے, ہم جب آگ لگ گئی نا پاؤں کے نیچے تب وہاں نہیں گئے. اچانک سہیل بھائی کو پیچھے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا. یہ گیٹ ہے, یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہاں پر نا, دو آنکھیں چمک رہی گیٹ کے نیچے سے, اس جگہ کے باہر سے. ٹھیک, اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, اور دیکھتے ہیں آگے تو ہم ڈرتے ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے. پہلے ہی بلی جو اس کو دیکھا ہم نے, اس کا سایہ نہیں ہے. اور یہ دوسرے صاحب جو ہے نا, یہ کیسے, ان کا رنگ سفید اور کالا تھا, پورے کالے نہیں تھے. اگلے لمحے جناب بھی ہماری گاڑی کے نیچے ہوتا ہے, وہ گاڑی کے نیچے دیکھا آپ نے, اگلے لمحے یہاں سے چلتے ہوئے آتے ہیں. آپ نے پروگرام میں دیکھا ہے, یہاں میں ان کو ریکارڈ بھی کیا, سفید اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں, اور ایک گاڑی کے نیچے آ کے بیٹھ کے نا دیکھ رہے ہیں ہم. یہ ہم پیچھے کوئی آواز آئی ہے, ہم مڑے ہیں, واپس آئے, اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں. وہ گاڑی کے نیچے آ کے چمک. جی جی, ادھر سے دیکھیں, ادھر سے دیکھیں, ادھر سے دیکھیں. بھائی جان گئے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یار اکثر نا چوہے وغیرہ اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں, چپک جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں سلینسر یا اس کے اوپر. ہم نے پورا دیکھا شاید, ہم نے پورا دیکھا, ہم ٹائروں پہ چڑھ جاتے ہیں. ہم کھپ گئے جی, یا ادھر یا ادھر یا ادھر, ادھر کہاں نہیں پتا چلا. اب وہ ایک جھٹکے میں جو ہم پیچھے مڑے ہیں, اس ایک جھٹکے میں تیزی سے باہر چلی گئی, وہ الگ بات ہے. مجھے لگا ٹائر کے اندر تو نہیں چھپ گئی, دیکھا آپ کو دکھیں گی تو پیچھے سے بھی دیکھا, آگے سے بھی دیکھا, اور جب آپ قریب آتے تو بھاگتی ہیں پھر, اگر نارمل بلیاں ہوتی ہیں. ایک خیال بس یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر پیچھے سے آواز آئی ہے, ہم پیچھے مڑے دیکھنے کے لیے, واپس آئے تب شاید وہ تیزی میں باہر نکل گئی ہو جہاں سے آئی ہو. سسراہٹ کی آواز آ رہی, پتے نہیں, کچھ نہیں آیا ہمارے لیے, تو ادھر ہی تھی, تبھی تو ہم حیران ہو گئے تھے. میں کہہ رہا تم نہیں کرو بھائی, ایسی بات نہیں کرو, کون کیسے بھائی, بڑی اسٹرینج چیز تھی. شکر ہے گاڑی غائب, اللہ 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 کرے برکتوں والی گاڑی, دم کر دیا کرو یار. ہے سر, دم ہوئے ہیں, سب پہ ہوئے ہیں. اچھا جی, اب جو ہے کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ وہ پتہ چلا جو شاید کسی اور کو بھی نہیں پتا ہوگا, یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مسئلہ ہے کیا. مسئلہ شراز بھائی یہ ہے جو یہ خود بتاتے ہیں. کیا آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے یہاں پر؟ کس کو جلا دیا, کس کو جلا دیا, کیا آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے یہاں پر؟ کس کو جلا دیا, کس کو جلا.
اللہ سوچا کنواں تھا وہاں پہ کیا؟ گونجتی تھی نا آواز، ہاں گونجتی تھی. زمین کے اندر سے آواز پروڈیوس ہو رہی ہے تو لگ رہا کس کو جلا دیا؟ کس کو جلا دیا؟ کئی بار آوازیں جو آئی نا سب گونجی، جیسے کوئی کنویں میں سے غار میں سے آواز آتی ہو، اندر سے آواز آتی ہو، جیسے بیس ہو اس آواز کے اندر. اب جی میں جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ اس کو جلا دیا، مطلب اور کس بات پر کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے، اس کو جلا دیا. کس کو جلا دیا؟ کس کو جلا دیا؟ یہ تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں کئی آئے اور کئی گئے، جن کی نشانیاں بھی ہم نے دیکھی. میں نے مجھے خوشی ہوئی جس بھائی نے یہاں باؤنڈری کھینچی نا، اس کو میں نے شاباشی بھی دی، شکر ہے اس نے باؤنڈری کھینچ دی. پھر ایک بھائی نے باہر ہی وہ ایسے سائنس بنا کے آپ کو بتا دیا یہ جگہ جو ہے نا. پھر شام کو جن لوگوں نے ویڈیو ہمیں بھیجی شراز بھی، شام کو وہ نہیں گئے اندر، انہوں نے یہ سینٹر سے ہی ویڈیو بنا کے نا ہمیں بھیجی. جب وہ گاڑی کی ویڈیو ایڈٹ ہو رہی تھی نا تو آپ نے جو ہے کہا تھا کہ وہ اندر نہیں جا سکے، تو میں نے کہا اندر کی ویڈیو تھا، لیکن بعد میں جب آپ اندر انویسٹیگیشن میں پتا چلا اندر کا علاقہ ہی الگ ہے. جی ہاں اندر سے اندر ہے، اندر کا ہی اندر ہے کچھ اور ہے. صحیح. اب بہت ہم نے اس پر بات کی، آپ لوگوں نے بھی بہت بات کی، سب نے بہت بات کی. اب اس کے بعد نا جب یہ ہو گیا نا کہ بھائی کسی صاحب نے ان کو جلایا. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا، آگ سے بنی مخلوق ہے شراز بھائی، اور میں نے اکثر سنا ہے کہ کہا جاتا ہے عامل حضرات عالم حضرات ان کو جلا دیتے. کیسے؟ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کا پتھر نہیں لگتا، ہمیں لگتی ہے نا. بالکل لگتا ہے. دوزخ بھی آگ سے بنی ہوئی، تو آگ سے وہ تو ان کی ہیبت ہے آگ سے بنی ہوئی، لیکن آگ نقصان پہنچا سکتی ہے، ان کو جلا سکتی ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ہم بھی مٹی میں ہی جائیں گے نا، ہاں. مٹی میں جا کے ہم ایسے تو نہیں رہیں گے، حالانکہ ہم مٹی سے بنے ہیں. بھائی لکڑی کو توڑیں گے تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے نا، لوہے کو توڑیں گے تو وہ تو ایلیمنٹس الگ ہیں لیکن ان کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ عظیم سرور صاحب نے بتایا تھا، ریکی ماسٹر ہے، میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا، تو بتا رہے تھے کہ سجاد یہ آگ کی لپٹ سے بنے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہو موم بتی کی یا آگ، موم بتی یہاں تک جل رہی ہوگی نا، آگ نظر آ رہی ہوگی، لیکن آپ اس کے یہاں بھی ہاتھ رکھو گے نا آپ کا ہاتھ جل جائے گا. تو وہ آگ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ آپ کو جلا دیتی. لیکن آج کل دکھ جاتی ہے، جو جنریشن جو نئے کیمرے آ گئے ہیں نا وہ وقت ہیٹ پوری دکھاتے ہیں، دکھا دیتے ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ نارملی آنکھ سے آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو جلا دے گی. وہ ہے آگ کی لپٹ، جو اکثر آپ بلو شیڈ میں بھی دیکھتے ہیں، اورنج میں بھی دیکھتے ہیں، ہلکی یہ اس سے بنے. ٹھیک. اور جلنا ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. انہوں نے جہنم کا تو آگ بتا دی ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں، ہمیں بھی نقصان. تو شاید یہ جل بھی جاتے ہوں. اب کس طرح جلانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ وہی بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو دنیا کی آنکھ ہے وہ 1% ہے اور جہنم کی آنکھ 70% گرم ہے، تو ان کا پتہ کس لیول پہ ہے، ان کا کیا اسپیکٹرم ہے. جی اب نا غصہ آتا ہے، ایک فطرتی بھی ہوتا ہے. میں بچپن سے دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ جب ان کا کوئی علاج کر رہا ہے نا تو بڑی یار سخت لفظوں میں کر رہا ہے. میری آنکھوں دیکھی بات ہے، چلا جا، کیا چاہیے، دفع ہو جا، مطلب بڑا ہی نا ہاں سخت لہجہ. یہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو گرجتے برستے ظاہر ہوتے ہیں، نرم میں ظاہر ہی نہیں ہوتے. پھر میں نے جب خود ایکسپیرینس کیا نا تو یہ آپ کو غصے کی اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ آپ بڑے کول مائنڈ ہوتے ہیں لیکن آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. مطلب ایک بار، 2 بار، 3 بار، کتنی بار آپ پیار سے کریں گے نا، پھر یہ پرووک کرتے ہیں آپ کو. شاید ان کی تخلیق آگ سے ہے اس لیے. تو مجھے جواب ملا کہ یار یہ بنے ہی آگ سے جب ہے نا تو یہ نارملی ان کو نہیں سمجھ آتی پیار کی بات. تو جیسے مجھے بھی کبھی بار غصہ آ جاتا ہے لیکن شاید میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ یار میں جلا دوں، میں مار دوں. ٹھیک. اب اگر کسی نے آ کر یہاں پر ان کو جلایا ہے علاج کی غرض سے، وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ چیز ختم نہیں ہوئی، بڑھ گئی ہے اور بڑھ گئی ہے. اگر مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بتایا اثر ہو گیا، فلاں نے بتایا جادو ہے، فلاں نے بتایا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب فلاں نے آپ کو اثر کا بتایا ہے، فلاں نے آپ کو جادو کا بتایا ہے، تو فلاں نے آپ کو اس کا علاج نہیں بتایا؟ نہیں جی وہ نہیں بتایا، وہ آپ بتا دیں. میں نے کہا پھر آپ کو یقین کیسا ہے اس بات کا اتنا؟ وہ بات سچ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بتا رہے ہیں آپ کو تو پھر اس کا علاج بھی بتائیں.
یا تو پھر یہ نہ بتائیں، دیکھو تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اچھا بھائی مسئلہ ہے تو بتاؤ پھر اس کا حل کیا ہے. نہیں حل نہیں ہمارے پاس، پھر تو یار مسئلہ بھی نہیں ہوتا پھر میرے خیال سے. نہیں یہ بات بڑی علمی اور یہ سمجھ والی بات ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس ناری لوگوں کے پاس نہ جائیں جو پورا مسئلہ حل نہ کر سکیں. غرض ہے نا. اور پھر اگر آپ نے کسی کو سمجھ کے مسئلہ بتایا ہے اور انہوں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ واقعی ہے، پھر جب وہ آپ سے علاج کہہ رہے ہیں نا کرنے کا، پھر آپ وہ کریں بھی. پھر آپ شک میں نہ رہیں کہ نہیں جی مجھے صحیح نہیں لگ رہا، اور جو صحیح نہیں لگ رہا تو گئے کیوں تھے؟ پھر کرنا رب نے ہے یار، نہ میں نے کچھ کرنا ہے کسی اور نے کچھ کرنا ہے، اور رب نے جس کو چاہے ذریعہ بنا دینا. تو اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو پھر کریں جو وہ بات کرتے ہیں، علاج رب نے کرنا. اسی طرح اب مجھے لگتا ہے کہ جن صاحب نے آ کر یہاں پر علاج کی غرض سے غصے میں جس طرح سے بھی ان کو جلایا ہے، میرے خیال سے انہیں ایک بار یہاں آنا چاہیے دوبارہ. اچھا میرے خیال سے کہ وہ اس باؤنڈری سے ادھر رہتے ہوئے آئیں اور میں ساتھ چلتا ہوں اور پوری بات کریں کہ وہ حادثہ تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا تم نے پہلے ہمیں نقصان پہنچایا، کیا اس جلانے کے پیچھے وجہ کیا تھی، تم نے مجبور کیا، اور اب تمہیں کیا چاہیے. جو ہونا تھا سو ہو گیا، تمہیں کیا چاہیے. کوئی شوق سے تو کسی کو نہیں جلاتا، کوئی خوشی سے تو نہیں کرتا ایسا کام. یہ بس یہ لیول آیا کیسے یار؟ کہ وہ مال میں مل جائیں گے آپ کو؟ بڑی یونیک بات کر رہے ہو آپ. انشاءاللہ تعالیٰ جی جب اللہ پاک یہاں تک ایک چیز آئی ہے سامنے، اتنی چیز کھل گئی ہے سامنے، تو کوششیں جاری ہیں، ماشاءاللہ لگ گئی ہے ٹیم، سارے رپورٹرز نمائندے سب لگ گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پہنچیں گے، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے. اب جن صاحب نے یہاں پر آگے علاج کیا ہے ان صاحب سے رابطہ جاری ہے، اور کسی ایک نے جو یہ کیا ہے، میرے خیال سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہی ایک مسئلہ ٹھیک کرنا چاہیے. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے جلا دیا، اس کو جلا دیا. اب کس نے جلایا اور کس کو جلایا، بات ضروری ہے بھی. اب جی بات جو ہے نا وہ یہ ہے. اس کے بعد اگر میں کہتا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آ جاؤ، تو پھر ان کے لیے ہم تمام انسان ہیں ایک جیسے، جیسے ہمارے لیے وہ تمام جنات ہیں ایک جیسے. ہم ان سب کو ایک دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سب کو ایک دیکھ رہے ہیں. تو جلانا تو دور، ہم تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو اس چکر میں ہم سمجھ لیں بچ گئے، بات پتہ چل گئی اور بچ ایسے گئے کہ بھائی انسان ہونے کے باوجود ان کا پیغام لے لیا، ان کی تکلیف ان کی پریشانی پتہ چل گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی کی ساری غلطی ہو. سجاد جو آپ ساری باتیں کر رہے ہو اس کو آپ کو پھر دوبارہ اس لوکیشن پہ جانا پڑے گا یار. اگر انتظام بندوبست ہوا، یہی لگ رہا ہے کہ یہ تو یہی موجود ہیں، اور وہ بعد میں انہوں نے جناب سے اس بندے کو جلا دیا، نقصان پہنچا دیا. اس کی گارنٹی میں عرض کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ یہ کہیں گے کہ بھائی میں اگر وہاں گیا تو میں تو نہیں لے کے جاؤں گا ان کو. لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہاں میں نے جلایا اور اس وجہ سے جلایا، اور میں جا کے بات کر سکتا ہوں، ان کا نیم البدل کر سکتا ہوں تاکہ جگہ ٹھیک ہو جائے، ہم ساتھ ہیں جی. زبردستی نہ کبھی کسی کے ساتھ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. تو جب اللہ کے کرم سے سکر حویلی دوبارہ گئے، کماری دوبارہ گئے، تبارہ گئے، کماری دوبارہ گئے، اور بھی کئی جگہوں پر دوبارہ گئے آپ تبارہ گئے. تو اللہ کا مسئلہ جو ہوا تھا چیک کر لیں آپ. 30 دفعہ گئے تھے آپ، اور انہی اپریلوں میں چل رہا تھا لاسٹ والا 1 سال ہو گیا. سر وہ بھی فل مون تھا، یہاں بھی یہ بھی فل مون تھا یار. بس کر دو، ہونا گال کرو، رہن دو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو سب سزا سب صحیح ہے، لیکن آپ کی بھی سیفٹی فرسٹ ہے نا. بالکل آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا. بالکل رکھیں گے سر، رکھ رہے ہیں. اور یہ دعائیں کرم ہی ہیں جی، جو بٹن دب جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ بس جی اس سے آگے نہیں، اس سے پیچھے. اور عرض کر رہا ہوں یہ کام کروائے جا رہے ہیں، کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور انشاءاللہ تعالی جب بات یہاں تک آئی ہے تو اگر ہمارے حق میں بہتر ہوا، انتظام بندوبست ہوا، ہم دوبارہ پہنچ جائیں گے. نہیں ہوا تو پوری کوشش آپ کے سامنے ہے. یہ وہ سمجھ لیں تبصرہ کہہ لیں، اس کو تجربہ کہہ لیں، جو ہمیں لگتا ہے. ہو سکتا ہے ہم غلط ہیں، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. خوشی اس بات کی ہے، بہت محسوس کیا لوگوں نے، بہت زیادہ فیل کیا، اور خود انوالو تھے وہ ہمارے ساتھ. انہیں لگ رہا تھا کہ جی وہ ہیں اس جگہ پر. یار میں یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ جیسے کہ آپ شوٹ کر کے لائے ہو اللہ بھی لے، بس مطلب اب کیا آئے گا یار، اس کے بعد کچھ اور آ رہا ہوتا ہے یار. سب انتظام مطلب
اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب میں جہاں جا رہا ہوں اچھا میں اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا. ٹھیک میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف آپ کو دکھا دوں گا کہ یہاں جا رہا ہوں. کوئی ٹھیک ہے. مجھے ابھی بھی لیول باقی ہے، ایڈوانس لیول ہے سب مثلا پرو میکس 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 لگا لیں. بس جی سب کہہ لیں کیا برقرار رہے فرماتے، بس اس در سے وابستگی سلامت رہے. دیکھ تو میں نے بھی لیا 2 دفعہ جا کے آپ کے ساتھ کہ کس جگہوں پہ آپ پہنچتے ہو، مطلب پاسبل نہیں ہے، مطلب کن کھائیوں میں اترتے ہو. اور مطلب ایک تو آپ کا ماشاء اللہ سے جی پی ایس بڑا اچھا ہے. مطلب میں خود سوچ رہا تھا اگر میں وہاں سے پہنچنا تو آسان ہے، وہاں سے نکلنا بھی تو ہے. یاد ہے ہم ایک جگہ 1 گھنٹہ پھنسے تھے، وہ آپ نے ہی راستہ نکالا، میں تو چکرا گیا تھا. میں تو سچی بات ہے پڑھائی شروع کر دی تھی، میں تو لگتا صبح علم ہی نہ ہوں. پاگلوں کے کاموں میں جی ہو رہے ہیں آپ کی. فی الحال اجازت، زندگی ان شاء اللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.